طور پر اسلامی نظام کا اعلان کر دیا جائے کہ نظام مصطفیٰ جب آ جائے گا تو اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اللہ پاک ملک کی پورے طور پر حفاظت کریں گے۔ جو بادشاہ ہاتھیوں کی فوج کو چڑیوں سے مروا سکتا ہے وہ قادر ہے کہ ہماری ہر قسم کی نصرت اور حفاظت فرمائے، کیونکہ اس کی ذات اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ یہ ملک اس کا ہے، ملک اس کا ہے، سارے کارخانہ کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح کہ الیکشن سے پہلے اعلان ہوتے تھے اسلامی نظام کے برسر اقتدار طبقہ کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر اللہ کے دین کے لیے کوشش فرمائیں، محنت کریں۔ صدر صاحب حسب وعدہ اور وزیر اعظم صاحب تمام وزراء اللہ کے دین والے نظام کو فوری طور پر ملک میں نافذ کر دیں، نظام مصطفیٰ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ملک کی نصرت فرمائیں گے، سارے کام ہمارے ہو جائیں گے۔ یہ کتاب اور سنت کا خلاصہ مضامین کا یہی ہے کہ رمضان المبارک میں روز لوگ اللہ سے اپنے لیے بھی دعا مانگیں، بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیں، ملک کی ترقی اور حفاظت کے لیے بھی دعا مانگیں۔ تمام باشندگان پاکستان اللہ کے دین کا پرچم بلند کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے مشکلات کو آسان فرمائے، باشندگان پاکستان کی پریشانیاں دور ہوں، اور ساتھ ساتھ برسر اقتدار طبقہ اس سلسلے میں زیادہ محنت کرے جن کے ہاتھ میں ملک کی بات دور ہے۔ رمضان مبارک کی راتوں میں وہ استغفار بھی کریں، نوافل و تہجد بھی ادا کریں، تراویح کی نماز بھی پڑھیں، جن کو روزہ بھی رکھیں۔ یہ احادیث میں آتا ہے کہ جرائم سے ملک میں فساد ہوتے ہیں، زنا سے ملک میں فساد ہوتا ہے، سود سے ملک میں فساد ہوتا ہے، بے برکتی آتی ہے۔ جس وقت لوگ توبہ استغفار کر لیں گے رمضان مبارک میں ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور عقل حلال صدق کے مقال بھی یہ شرط ہے دعا کی استجابت کے لیے۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ دعا کے منظور ہونے کے لیے، دعا کے مقبول ہونے کے لیے عقل حلال اور صدق کے مقال شرط ہے کہ لوگ حلال کھائیں، حرام خور کی اللہ پاک دعا منظور نہیں فرماتا۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رب العزت نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ایما لحم نبت من السحت کانت النار اولی بہ، جو گوشت کی بوٹی حرام سے پیدا ہوگی حرام گوشت کبھی بہشت میں داخل نہیں ہوگا، حرام گوشت کا داخلہ جہنم میں ہوگا، سود خور جہنم میں جائیں گے، رشوت دینے لینے والے جہنم میں جائیں گے۔ پاک پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والے پر خدا کی لعنت، رشوت لینے والے پر خدا کی لعنت، کیونکہ اس گناہ کا پہلے ارتکاب رشوت دینے والا کر رہا ہے، لہذا پہلے خدا کی لعنت رشوت دینے والے پر آتی ہے۔ یہ سود کا کاروبار سارا حرام ہے، لوگ حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ صحاح ستہ کے احادیث کے الفاظ ہیں کہ جناب رحمت اللہ عالمین نے فرمایا ایما لحم نبت من السحت کانت النار اولی بہ، جو گوشت حرام سے تیار ہوگا حرام گوشت جہنم میں جائے گا، حرام گوشت کا داخلہ بہشت میں نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ مقدس مہینہ ہے، لوگ توبہ استغفار کریں۔
تاکہ اللہ تعالی ہماری خطائیں معاف فرما دیں. باقی حقوق العباد کے متعلق توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ حق والے کو حق دیا جائے. جب تک کہ حق والے تک حق نہیں پہنچے گا اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے. یہ دوسری بات ہے کہ کسی آدمی سے نادانستہ لغزش ہو گئی، حرام مال کھایا ہے یا کسی کا حق کھایا ہے، العموم تو وہ آدمی ایسی غلطیوں سے اجتناب کرتا رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کی حق رسی اگر فرما دیں تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے. ورنہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ کے حق وہ توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، روزوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، حج سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق اتنے تک معاف نہیں ہوتے، اس کی توبہ منظور نہیں ہوتی جب تک کہ حق والے کو حق نہ دیا جائے. تو اس مقدس مہینے میں سارے لوگ توبہ استغفار کریں، حق والے کو حق دیں، تاکہ اللہ کی عدالت میں وہ لوگ سرخرو ہوں. اس مقدس مہینے کی برکات سے وہ لوگ محروم نہ رہ جائیں. احادیث میں موجود ہے کہ جس وقت رمضان مبارک کا مہینہ پورا ہوتا ہے تو اللہ پاک روزے داروں کو بخش دیتے ہیں، کیونکہ جس وقت مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے، تو اللہ پاک انعام عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک اس کی مغفرت کریں گے. یہ تمام مسائل ان کی طرف آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے. باقی یہ دین کے کسی مسئلے کو آپ تخفیف سے بھی نہ دیکھیں. نوافل پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، تراویح باضابطہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور 20 رکعت پڑھیں، جس طرح کے صحابۃ الرسول کا اس مسئلے پر اجماع ہے. تمام شاگردان رسول، تربیت یافتگان رسول، وہ مثالی مومن جو آغوش نبوت میں رہے، 5 پیغمبر کے دامن میں جنہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی، حضور نے جن کا تذکیہ فرمایا، وہ سارے مومن اس بات پر متفق ہیں کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے. تو آپ اس میں سستی بالکل نہ کریں اور سحور کا بھی باقاعدہ اہتمام کریں کہ حضور فرمایا کرتے تھے تسحروا، لوگوں سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، سحور کے اندر برکت ہوتی ہے. یہ صادق مصدوق نبی کے فیصلے ہیں. اپنے دل دماغ سے لوگ سوچتے ہیں پاک پیغمبر کی دانائی کا سارا کارخانہ کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضور پرنور اس بادشاہ سے پڑھ کے آئے ہیں جس بادشاہ نے اس انسانی مشینری کو بنایا ہے. تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ انسانی مشینری کس طرح اچھی چلے گی. تو صادق مصدوق نبی کا ہر فیصلہ جس طرح آخرت کا اجر اور ثواب کا مستحق بندہ ہو جاتا ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ اس میں دنیاوی بھی مفاد ہوتا ہے. روزے کے اندر بڑا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن کسی سمجھدار ڈاکٹر سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ روزہ کئی بیماریوں کا دوا ہے، مسواک کئی بیماریوں کا دوا ہے. روزے میں آپ مسواک بھی کریں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، سرما بھی آنکھوں میں لگا سکتے ہیں. اگر بھول چوک سے کوئی آدمی کھانا کھا لے، پانی پی لے، تو اس سے بھی اس کا روزہ افطار نہیں ہوتا. علماء سے رابطہ کرنا چاہیے. اپنے خیال سے ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کھانا پینا شروع کر دے. بھول چوک سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے نہیں ٹوٹتا. غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گالی دینے سے روزے کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، بہتان افتراء سے روزے کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. اگر عورتوں کو دیکھا جائے، بیگانی عورت کا دیکھنا، چونکہ پاک پیغمبر کی شریعت میں